ایک یونیورسٹی ہے لاہور میں واقع ہے، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ نے سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے پاس تفصیلات ہیں تو پلیز شیئر کیجیے. دیکھیں نجی یونیورسٹی ہے. اب یہ ہے کہ فوری طور پہ اس طرح کے واقعے کو یونیورسٹی انتظامیہ پہ یا اس پہ ڈال دینا جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچیاں بچے جو ہیں وہ ہاسٹلائز، رائٹ. اور وہاں پہ اس سے بہت بڑی تعداد میں بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دوسرے شہروں سے آتے ہیں، دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، اور یہ بڑی ایک ویسے کریڈیبل یونیورسٹی ہے. مگر یہ ہے کہ یہ کنزیکٹیو واقعات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہوئے ایک دو واقعات جی. اس یونیورسٹی میں یا کہیں اور بھی ہوئے. اچھا، اب یہ ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو یہ بچی ابھی تو ہاسپٹل میں ہے، غالباً جنرل ہاسپٹل میں ہے، اور یا جناح میں شفٹ کر دیا گیا جنرل سے. تو کہتے ہیں کہ اسے کافی تشویشناک حالت ہے. اور جو اس میں ایک پہلے واقعات میں کوئی ادارے کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے کسی طرح کا کوئی سٹریس یا کوئی بدسلوکی یا کوئی سختی، اچھا پھر اس میں ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ فیس کا ایشو آ جاتا ہے اور مالی حالات کی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ بچی کے جو لواحقین ہیں ان تک کچھ میڈیا پرسن کی ابھی ایکسیس ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، بچی کو نہ تو کوئی مالی جو ہے وہ پریشانی تھی، اور نہ ہی کوئی یونیورسٹی کی طرف سے. اور کیونکہ پچھلے کئی ماہ کا جو ابھی اکاؤنٹ سے ریکارڈ نکالا گیا ہے، اس بچی کی فیسز جو ہیں وہ ان ٹائم جمع ہوتی رہی، کبھی بھی تاخیر نہیں ہوئی اس میں، اور باقی بھی اس کے معاملہ جو تھے وہ سموتھلی چل رہے تھے. مگر فون جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اب پولیس نے لیا ہے تحویل میں، اور اس پہ ایک انویسٹیگیشن جاری ہے. اب انویسٹیگیشن ہی بتا سکے گی کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور اس میں فون کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا کہ آخری کال کس کے ساتھ ہوئی، کس کے ساتھ بات ہوتی رہی، اور اس کے جو میسیجز ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ بڑا ایک جس کو کہتے ہیں کہ دشوار اور مشکل صورتحال ہے ان لوگوں کے لیے جو لاہور جیسے شہر میں یا کراچی جیسے شہر میں یا اسلام آباد جیسے شہر میں یہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے کی غرض سے بھیجتے ہیں. ان کے لیے یہ بڑی ایک تشویشناک اور پریشان کن، ایون بیرون ممالک جو ہے وہ بچے جاتے ہیں اسٹڈیز کے لیے. تو یہاں قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ یہ جو بعض اوقات ہماری اسمبلیز میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، تعلیمی اداروں میں ڈرگز جو ہے اس کی بات کی جاتی ہے اکثر. اس حوالے سے بہت سی رپورٹس بھی منظر عام پہ آئیں، اور پی ٹی آئی کے دور میں ان کے ایک وزیر تھے سم تھنگ آفریدی، انہوں نے بڑا خطاب کیا حلف اٹھا کے کہ اسلام آباد کی بات کی انہوں نے، پھر کے پی کے کی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ بڑا ایزی ایکسیس ہے ڈرگ بیچنے والوں کا، اور ڈرگز کی ترسیل کا معاملہ، اور اس کا نوٹس لیا جائے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن یہ قبل از وقت ہے. یہ تو انویسٹیگیشن بتا سکے گی کہ اس طرح کے جو واقعات اب ہو رہے ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں، تو اس میں ڈرگ کا کتنا عمل دخل ہے. رائٹ. اور اس کے بعد جو ہے کہ بچے جو ہیں تھوڑا سا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور یہ برحم و کرم پہ ہوتے ہیں ان یونیورسٹیوں کے، ان کالجز کی مینجمنٹس کے اور ان کی سیکیورٹی کے. اور اب یہاں پہ ان کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کن لوگوں سے ان کا میل جول ہوتا ہے، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں ان کی وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا معاملہ جو ہے، اور خاص طور پہ یہ جو اب ہاسٹلز ہیں ان کی جو لابیز ہیں اور ان کے جو اپر فلورز ہیں ان کو سیکیور بنانے کی ضرورت ہے. کہ یہ تو ایک بڑا عجیب سا وے ہے کہ کوئی بھی اوپر سے کود جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں کا جو پوری کی پوری ایک سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ تو یونیورسٹی بند کی گئی وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے جمع ہونے سے، مظاہرین کی وجہ سے. مگر ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کا جو کنٹینٹ پھر پہنچے گا وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. افسوسناک واقعہ ہے. امید ہے کہ جو بچی ہے اس کی حالت جو ہے اوبویسلی شی از انڈر آبزرویشن، لیکن امید ہے کہ صحت یاب ہو جائے جلد، اور جو معاملات ہیں وہ امن و امان کے ساتھ طے پا جائیں.